السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے بندہ جنت میں اپنے عمل سے نہیں بلکہ رحمت الہی سے داخل ہوگا۔ آخرت پر ایمان دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ رب العالمین تمام مردوں کو زندہ کریں گے، ان سے پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا، ان کے اعمال کی روشنی میں جنت اور جہنم میں سے کوئی ایک جگہ ان کا ٹھکانہ قرار پائے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور میزان عدل قائم کی جائے گی، لیکن نجات عدل سے نہیں، فضل الہی سے ہوگی۔ انسان کی نجات تو اللہ کی رحمت ہی سے ہوگی، لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے نجات اور دخول جنت کے لیے اللہ کی رحمت انسان کے کسی عمل کو سبب بنا لے گی، اور کوئی ایسا عمل سبب بنا دیا جائے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ عمل دخول جنت کا سبب بن جائے گا۔ دراصل اس سبب کو ذریعہ نجات بنا دینا اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو سارے اعمال صالحہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور انسان کی نجات نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں بھروسہ اس کی رحمت ہی پر کرنا چاہیے۔ ہماری نجات کا بنیادی سہارا بس صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رحمت ہی ہے، اس لیے کہ ہمارے بیشتر اعمال نیت کے کسی نہ کسی کھوٹ کی وجہ سے پہلے ہی مرحلے پر ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم جن اعمال پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں گے ان میں نیت کا کوئی ایسا پوشیدہ فساد نکل آئے گا جس کی وجہ سے ہمارا ہر عمل برباد ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی جنت کا تذکرہ آیا ہے وہاں فضل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ گویا قرآن مجید کا تصور ہی یہی ہے کہ انسان مجرد اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ فضل الہی اس کا ساتھ نہ دے۔ اس بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لن يدخل احدا منكم لن يدخل احدا منكم عمله الجنة لن يدخل احدا منكم عمله الجنة قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه بفضل ورحمة۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا عمل بھی اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے بھی نہیں، اللہ ایک ہی مجھے اللہ رب العالمین اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لیں۔ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے گا تو جنت میں میرا داخلہ ہوگا۔
یہ ایک اضافی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرما دی، لیکن دراصل بات یہ سمجھانی مقصود ہے کہ کبھی بھی جنت کو اپنا استحقاق نہ سمجھیے، اپنی امکانی حد تک کام کر کے پھر بھی فضل خداوندی کا سہارا لیجئے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثبات قدمی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اہل جنت کا ترانہ نقل ہوا ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس پروردگار کا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم یہاں نہیں پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں نہ پہنچاتا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، اور جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، پھر یہی اعمال اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے دخول جنت کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ رحمتیں ہیں، یہ اعمال اللہ کی رحمت ہیں۔ ہمیں اللہ کی رحمتوں کو تلاشنا چاہیے۔ جو جو اعمال بتلائے گئے ہیں یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قبول دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین اعمال کو قبول فرمائیں گے اور اسے شرف قبولیت سے نواز کر کے اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں ہر وہ قول اور فعل کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں دخول کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔